آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، عمران خان کے بعد اگر کسی کی سپیچ سنی جاتی ہے تو وہ صنم جاوید خان ہے، جو کہ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ رہتی ہیں۔ آپ کا جب لیڈر ٹھیک ہوتا ہے تو نیچے آپ کے جتنے بھی وہ سنبھال لیتا ہے اس کو، تو مجھے اس سے تسلی تھی کہ خان صاحب ہیں تو وہ خود ہی دیکھ لیں گے، اور انہوں نے سنبھالا بھی ملک کو، جیسے حالاتوں میں یہ چھوڑ کر گئے تھے، اور پھر جیسے کووڈ آ گیا اس میں بھی انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف نہیں جانے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان ذیشان الوانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پائنیئر ورلڈ نیوز۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، عمران خان کے بعد اگر کسی کی سپیچ سنی جاتی ہے تو وہ صنم جاوید خان ہے، جو کہ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ رہتی ہیں۔ لیبرٹی میں اگر کوئی پروٹیسٹ ہو تو وہاں پر ایسے دبنگ بولتی ہیں کہ مریم نواز جیسی بھی حیران ہو جاتی ہیں۔ صنم جاوید خان سے بات کرتے ہیں کہ اچانک کیسے نمودار ہوئی اور پھر سوشل میڈیا کی زینت بن گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ اچانک آپ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گئی اور پاکستان تحریک انصاف کے چرچے شروع کر دیے۔ دیکھیے، سپورٹ تو ہم ان کو بہت پہلے 2013 سے ہی کر رہے ہیں، مگر ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائم کوئی آپ کی ایسی چیز ہوتی ہے جو ایک دم سے وائرل ہو جاتی ہے، جو کلک کر جاتی ہے لوگوں کو، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ہماری بات تھی جو انہوں نے کر دی ہے، تو وہ ایک انٹرویو سے وائرل ہو گیا۔ اور پہلے اس لیے بھی سپورٹ کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ خان صاحب 2018 میں ان کی حکومت آ گئی تھی، تو ہمیں لگا کہ چلیں فائنلی ملک کا کچھ بہتری بھلیا ہو جائے گا، اور وہ آ ہی گئے تو ہمیں گھر سے باہر آنے کی کیا ضرورت ہے۔ مگر جس طرح آبویسلی ان کو گھر بھیجا گیا تو اس کے بعد ہمیں لگا کہ ہم تو گھر نہیں بیٹھ سکتے نا، اگر ہم گھر بیٹھ جائیں گے تو ایک بندہ جو ہمارے لیے محنت کر رہا ہے اس کو اکیلا کس طرح چھوڑ دینا۔ تو لوگوں کو انہوں نے گھروں سے خود نکالا، جس طرح ان کو گھر بھیجا اپنے لوگوں کو خود ٹریگر کیا کہ وہ باہر سڑکوں پہ نکل آئے۔ جب آپ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بنی اس سے پہلے آپ کیا کر رہی تھی؟ اس سے پہلے میں گھر پہ تھی اور کچھ نہیں کر رہی تھی، مطلب مجھے پالیٹکس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، میں اپنی فرینڈس کے ساتھ گھومتی پھرتی کھاتی پیتی تھی۔ میرا انسٹاگرام اگر لوگوں نے دیکھا ہو تو ان کو ہوتا ہے کہ لو آپ اتنا کھاتی پیتی ہیں، تو مجھے فوٹوگرافی کا شوق تھا، میں پکچرز وغیرہ لیتی تھی کھانے کی بھی۔ پالیٹکس میں مجھے صرف خان صاحب مجھے بہت پسند ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بہت آنیسٹ آدمی ہے، اور آپ کا جب لیڈر ٹھیک ہوتا ہے تو نیچے آپ کے جتنے بھی وہ سنبھال لیتا ہے اس کو، تو مجھے اس سے تسلی تھی کہ خان صاحب ہیں تو وہ خود ہی دیکھ لیں گے، اور انہوں نے سنبھالا بھی ملک کو، جیسے حالاتوں میں یہ چھوڑ کر گئے تھے، اور پھر جیسے کووڈ آ گیا اس میں بھی انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف نہیں جانے دیا۔ سمجھداری سے ہی سنبھالا سب نا، 6% پہ وہ گروتھ ریٹ اپنی لے کر گئے، تو قابلیت تھی تو لے کر گئے نا، اور جس طرح سارا مافیا ان کے خلاف تھا اس کے باوجود انہوں نے ان سے فائٹ بھی کرتے رہے اور ملک بھی سنبھالتے رہے۔ اب ان کو دیکھیں جو آئے ہیں، ان کو ہر قسم کی سپورٹ ہے، پھر بھی ملک نہیں سنبھالا جا رہا، چلتا پھرتا ملا ہے، نہ کووڈ ہے اور خزانے میں پیسے بھی ملے ہیں، پھر بھی ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ صنم جاوید خان، جب عمران خان صاحب کو پی ایم کی کرسی سے اتارا گیا اس کے بعد آپ سوشل میڈیا پہ آئی، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ رہی، اور کہا جاتا ہے کہ اتنے انٹرویو دیے کہ شاید پاکستان میں آپ واحد لڑکی ہیں جتنے آپ نے انٹرویو دیے ہیں۔ آپ کو یاد ہے اس وقت تک کتنے انٹرویو دے چکی ہیں؟ نہیں، مجھے یاد نہیں، لیکن پھر آپ لوگ برا بھی تو بڑا مان جاتے ہیں نا، منع کریں تو پھر آپ لوگوں کو لگتا ہے وہ کتنی ایروگینٹ ہے، یہ تو انٹرویو ہی نہیں دے رہی ہے، تو پھر اس لیے پھر وہ منع بھی نہیں کر سکتے۔ اب جب گئے ہوتے ہیں پروٹیسٹ پہ تو آلریڈی تو پھر لوگ اوپینین اگر سننا چاہ رہے ہوتے ہیں تو مطلب ہر کوئی بولتا بھی تو نہیں نا، جس طرح یہ لوگوں کو ٹریٹ کرتے رہے ہیں، گھروں سے اٹھاتے رہے ہیں، جس طرح ان کو ٹارچر کرتے رہے ہیں، لوگ بولتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں نا، ہر بندہ بول بھی نہیں سکتا، تو بولنے والے ہی شاید ان کو تھوڑے ملتے ہیں، تو اس لیے بار بار کافی سارے لوگ انٹرویو کے لیے کہتے رہتے ہیں، پر مجھے نہیں لگتا ڈرنے کی ضرورت ہے۔ عوام جو ہے، ہمیں اور سیاستدانوں میں فرق ہے نا، آپ سیاستدانوں کو تو ڈرا دھمکا سکتے ہیں، ان کی آپ کے پاس کمزوریاں ہو سکتی ہیں، فائلیں تیار ہو سکتی ہیں، کیس ہو سکتے ہیں، یا ان کو اپنی کرسیاں بچانی ہو سکتی ہیں۔ عوام کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے، عوام تو بلکہ الٹا آپ لوگوں کو پال رہی ہے ٹیکس دے دے کے، مطلب دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ٹیکس دے اور آپ کو کوئی فیسلٹی نہ ملتی ہو، یہ پاکستان میں صرف ایسا ہے کہ آپ ٹیکس بھی دیتے ہیں پر نہ آپ کو صاف پانی ملتا ہے، نہ آپ کو بجلی ملتی ہے، نہ گیس ملتی ہے، نہ اچھے ہاسپٹل ہیں، نہ اچھے اسکولز ہیں، آپ کو کوئی فیسلٹی نہیں مل رہی، مگر پھر بھی ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ہم وہ قرضے اتارے ہیں جو ہم پہ لگے ہی نہیں ہیں، تو ہمیں تو آپ نخرے کر کے دکھا ہی نہیں سکتے نا، عوام کے سامنے کھڑے ہونے کی تو آپ کی حیثیت ہی نہیں تھی۔ ینگ بلڈ صنم جاوید خان آنے والے دنوں میں کیا پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن تو نہیں لڑنے جا رہی؟ فی الحال تو ایسا کوئی موڈ نہیں ہے الیکشن لڑنے والا، فی الحال تو عمران خان ہمیں چاہیے واپس وہاں پہ جہاں پہ اس کی جگہ بنتی ہے اور جہاں پہ وہ لوگ اس کو لے کر آئے تھے، مطلب ہم نے اتنی محنت کر کے ووٹ دے کے اس کو الیکٹ کیا تھا، تو آپ 4 لوٹے خرید کے آپ اس کو اٹھا کے گھر بھیج دیں اور ایک آپ ڈگی میں چھپا کے ایک وزیر اعظم لے آئیں راتوں رات، تو سارا مسئلہ تو یہ ہے نا، آپ نے لوگوں کو اس طرح سمجھا کہ جیسے ان کا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے۔ آپ ہمارا تو جمہوریت میں تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ووٹ، آپ اپنی کوئی گیمز کھیلتے رہیں گے اندر، تو وہ سارا مسئلہ تو یہ ہے نا۔ فی الحال ابھی تو عوام سامنے کھڑی ہوئی ہے نا بتانے کے لیے کہ ہمارا ملک ہے، ہمارا ووٹ ہمارا حق ہے، اپنی مرضی کا وزیر اعظم چننا ہمارا رائٹ ہے، تو آپ اس طرح گھر نہیں بھیج سکتے اس کو۔ عمران خان صاحب نے پورے پاکستان کو راولپنڈی بلایا
اور ایک دم سے ہی یہ اعلان کر دیا کہ ہم اسمبلی تحلیل کرنے جا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب یو ٹرن لینے جا رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ نہیں تو خان صاحب یو ٹرن کیسے لینے جا رہے ہیں؟ یہ تو بار بار ان کو کہہ رہے تھے اسمبلیاں تحلیل کریں, اسمبلیاں تحلیل کریں, اور اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کرنے لگا ہوں تو اب اتنا مر کیوں رہے ہیں؟ پہلے کہتے تھے الیکشن کراؤ, انہوں نے کہا الیکشن کروا دیتا ہوں, تو مرنے والے ہو گئے کہ جی الیکشن نہیں کرا سکتے. پھر کہتے تھے اسمبلیاں ڈیزالو کریں, انہوں نے کہا وہ کرنے لگا ہوں, تو کہتے ہیں وہ نہیں کرنا. تو یو ٹرن وہ تھوڑی, یو ٹرن تو یہ خود ہیں, یہ خود ڈرے پڑے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بولنا کا کیا ہے. ان کو پتہ ہے ان کو اب ووٹ نہیں ملیں گے تو الیکشن نہیں کرا رہے تھے, اب ان کو پتہ ہے اسمبلیاں توڑ دی, اس نے ختم ہو گیا, تو یہ تو ہے ہی صرف اسلام آباد کی حکومت. کہا جا رہا ہے کچھ اراکین اسمبلی نے کہا ہے کہ ہم استعفیٰ نہیں دینا چاہتے. ان کے گھروں میں کوئی ایسی پرسنل انفارمیشن جاتی ہوگی. پرویز الہی صاحب نے تو اسمبلی سائن کر کے کر دے دی ہے کہ جب مرضی توڑ دیں. یہ مطلب باتیں کرنے والے تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. میں بھی کہہ سکتی ہوں بھائی میں کترینہ کیف ہوں, اس میں گیا. آنے والے وقتوں میں کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کہاں دیکھ رہی ہے؟ اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں ہیں تو پھر کہیں پہ بھی کچھ بھی نہیں دیکھ رہی. جو انہوں نے 8 مہینے میں ملک کا حال کر دیا, آپ سوچیں اگر ان کو اور ٹائم مل گیا تو یہ ملک کا کیا حال کریں گے. تو ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے اتنی تباہی اپنے ملک میں. ہم تو پہلے کوئی بہت امیر ملک نہیں تھے, یا ہم کوئی یہ نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو قرضے دیتے پھرتے تھے. ہم نے ساری دنیا سے قرضے لیے ہوئے ہیں. تو اگر ایسے ہی چور ہم نے بٹھا کے رکھے 2-4 مہینے بھی اور, تو ہمارے ملک کے تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا. 8 مہینے میں ڈیفالٹ کی 80% تو پہنچا ہی دیا انہوں نے, تو 2-4 اور مہینے ان کو اور مل گئے تو ڈیفالٹ کر کے ہی جان چھوڑیں گے پھر. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں کہ جو پچھلے ادوار میں جو اراکین اسمبلی رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, ان کے خان صاحب اثاثے دیکھے گئے اور پھر اثاثے دیکھنے کے بعد ان کو دوبارہ ٹکٹ جو ہے نا دیں گے. کیا لگتا ہے یہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, سب پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, پتہ چلنا چاہیے. اور مجھے میرے خیال سے تو ان پہ جتنے بھی یہ جو بھی اونچی رسپانسبل چیئرس پہ ہوتے ہیں, ان کا باہر جانے پہ بین ہونے چاہیے. آپ ان کا جس طرح جو آرمی آفیسرز ہوتے ہیں, جب آپ کسی سیٹ سے آپ استعفیٰ دیتے ہیں یا ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو آپ 2-2.5 سال تک پالیٹکس میں نہیں پارٹیسپیٹ کر سکتے. اسی طرح ان پہ یہ بین بھی ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کی کوئی بندہ ریٹائرڈ ہو یا کچھ بھی ہو تو ان کو باہر جانے پہ بھی پابندی ہونی چاہیے. ان کے سارے احساسوں پہ چیک ہونا چاہیے, وہ ڈکلیئر ہونے چاہیے, پبلک کو پتہ ایکسیس میں ہونے چاہیے. پتہ چلے کہ جو عوام کے ٹیکس کے پیسے جن کی تنخواہیں مل رہی ہیں ان کا احساسے ہیں کتنے, اور باہر جائیں. ان کو جب ان کو باہر جانے پہ ان کو پابندی لگے گی, ان کو پتہ چلے گا ہم نے ملک میں رہنا, تو یہ اپنی حرکتیں بھی ٹھیک رکھیں گے. خان صاحب اس وقت زبان پارک میں موجود ہیں اور ان سے ملنے کے لیے لوگ مختلف رنگ بنا کے محبت کا اظہار کرنے کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں. صنم جاوید خان نے بھی ملاقات کی کوشش کی ہے. میں نے کہا تو ہے کہ مجھے ملنا ہے ان سے, مگر آبویسلی وہ بہت بزی ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں ملنے کے لیے. ابھی سوشل میڈیا کے بہت سارے لوگ ہیں, تو مل لیں گے انشاءاللہ. بڑے لوگ آئے جنہوں نے رونا دھویا کیا اور پھر ملاقات ہوگی. آپ نے کوئی نہیں ایسا کوئی پلان بنایا؟ اب میں یہ نہیں کر سکتی ہوں کہ میں رو رو کے دکھاؤں کہ مجھے پلیز ملنا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ فلک جاوید خان اور صنم جاوید خان اصل میں کیا لگتی ہے؟ ہم بہنیں ہیں, میری بہن ہے وہ. مطلب یہ تو مجھے, اور ہم اتنی دفعہ یہ بتا بھی چکے ہیں کہ ہم بہنیں ہیں. مطلب لوگوں کو فرق ہی نہیں پتہ چلتا. اتنے بھی ویسے ہم لوگ ملتے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ایک ہی کویشچن بار بار تھوڑا اریٹیٹنگ لگتا ہے. میں بہت بار بتا چکی ہوں کہ میری بہن ہے اور ہم ساتھ ہی رہتے ہیں ایک ہی گھر میں, کیونکہ تو اس وجہ سے ہم ساتھ ہی جاتے ہیں ہر جگہ, تو ہم ہوتے بھی ہر جگہ ساتھ ہی ہیں. تو یہ تو کویشچن ہی ویسے میرے خیال سے ریلیونٹ ہے. جب بھی سوشل میڈیا پہ کوئی ویڈیو آتی ہے تو لوگوں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ان کو پی ٹی آئی کی جانب سے پیسے دیے جاتے ہیں. آج بتا دیں کتنے پیسے ملتے ہیں؟ ابھی تک خان صاحب سے تو میں ملی نہیں ہوں, ملوا تو رہے نہیں ہیں. وہ پیسے انہوں نے خاک دینے ہیں وہ, اور پی ٹی آئی والے تو بھائی آپ کو چائے بھی نہیں پوچھتے, انہوں نے کیا پیسے دینے ہیں کسی کو. ہم ایک کنونشن پہ گئے اور میں کافی دیر پانی کا سوچتی رہی کہ کسی سے مانگوں, یہ تو پانی بھی نہیں دے رہے ہیں. تو وہ مجھے جب کنونشن ختم ہوگی, میں نے خود بھی شرم میں نہیں مانگا, اور جب ختم ہوگی تو میں نے دیکھا انہوں نے پیچھے ٹیبل پہ بوٹلز رکھی ہوئی تھی کہ جس نے پینا خود پی لو وہاں پہ. وہ پانی بھی ان کا اس طرح والا حساب رکھا ہوا تھا انہوں نے, تو انہوں نے کیا کسی کو پیسے دینے ہیں. مجھے لگتا ہے خان صاحب تو کوئی اگر ان سے ملنے بھی جاتا ہوگا تو وہ ڈونیشن ہی مانگ لیتے ہوں گے, دیتے تھے. آپ کے پاس پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ہوتا ہے یا پھر آپ ایز اے ورکر کام کریں؟ دیکھیے انہوں نے ایسا نہیں ہے, انہوں نے مجھے بہت بار پوچھا ہے کہ وہ میں پراپر آفیشیلی ٹیم جوائن کروں. وہ کافی دے کائنڈ انف, بہت بار انہوں نے مجھے پوچھا ہے, مگر میں خود ہی آفیشیلی فی الحال اس کو جوائن نہیں کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ ان کی پھر بہت سی ریسٹرکشنز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے اور ایسے بات کریں اور یہ اور وہ, تو ہمیں کوئی پیسے بھی نہیں ملے ہوئے اور نہ وہ ہمیں اس طرح بولنے کے لیے کہتے ہیں. میرا اپنا ایک انداز ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ میں باؤنڈ نہیں ہونا چاہتی. آج کل آپ بہت سارے جگہوں پر آپ انٹرویو دے رہی ہیں, انٹرویو کے پیسے بھی لیتی ہیں؟ آپ نے دیے ہیں تو اور بھی کوئی نہیں دیتا. چلیے بہت شکریہ. صنم جاوید خان سے ہم نے بات کی ہے. سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ رہتی ہے. عمران خان صاحب کے بعد اگر کسی کی سپیچ سنی جاتی ہے تو وہ صنم جاوید خان ہے. اس وقت ٹاپ ٹرینڈ ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو سلامت رکھے. اپنے میزبان چینل وانی کو پائنیئر پر سے اجازت دیجیے. اللہ کے پاس.